بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، بھائیوں، بزرگوں، جوانوں، میرے دیکھنے والوں، آج ہم آپ کو طارق بن زیاد کی قسط نمبر 3 کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں۔ سماعت فرمائیے۔ وہ سب اس کو دیکھ اور اس کا خواب سن رہے تھے۔ جب وہ خاموش ہوا تو موسیٰ نے کہا، عجیب خواب دیکھا ہے تم نے؟ جولین نے کہا، ہاں عجیب خواب ہے، ذرا ایک بات تو بتائیں۔ عبدالعزیز نے کہا، جولین کیا آپ کبھی اندلس گئے ہیں؟ عبدالعزیز نے کبھی نہیں گیا۔ موسیٰ آپ نے یہ سوال کیوں کیا؟ جولین اس لیے کہ انہوں نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ اندلس کی سرزمین کے متعلق ہے۔ موسیٰ کیا وہاں کے پہاڑ اور میدان سرسبز ہیں؟ جولین جی ہاں، حقیقت میں اندلس بحیثیت کا نمونہ ہے۔ قدرت نے دنیا کے مختلف حصوں میں جو چیز پیدا کی ہے وہ سب اندلس کو بخش دی ہے۔ وہ پھلوں کی بہتات اور آسمان کے صاف رہنے کے لحاظ سے ملک و شام ہے۔ آب و ہوا کی عمدگی کے خیال سے یمن یا عرب کا نخلستان ہے۔ میووں کی کثرت کی وجہ سے اور تازگی کے اعتبار سے حجاز ہے۔ زرخیزی اور پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو کے انداز سے ہندوستان ہے۔ بیشے قیمت کانوں کے باعث کیٹے ہیں۔ نیز سمندر کے ساحلوں کی خشکتا اور فائدہ رسانی کے میں عدن ہے۔ موسیٰ آپ نے تو اس کی بڑی تعریف کر ڈالی ہے۔ جولین وہ ملک ہی تعریف کے قابل ہے، مگر آپ کے صاحبزادے نے جو خواب دیکھا ہے اس نے مجھے ورطہ حیرت میں ڈال دیا ہے۔ موسیٰ کیوں؟ جولین اس لیے کہ انہوں نے کبھی اندلس نہیں دیکھا مگر خواب میں اندلس پہنچ گئے ہیں۔ جس بت کا انہوں نے بتایا ہے وہ مریڈا کے کھنڈرات میں ہے، نہایت مشہور ہے۔ اس کا نام گلیشا ہے۔ دنیا بھر میں اتنا بڑا اور اچھا بت کہیں نہیں ہے۔ موسیٰ اور وہ عورت جولین جس عورت کو انہوں نے خواب میں دیکھا وہ شاہ رازق کی بیوی نائلہ ہے۔ اس کا توق دنیا بھر میں بے نظیر ہے اور وہ حسین بھی ایسی ہے کہ جیسے انہوں نے بیان کیا ہے۔ سارے اندلس میں وہ توق علی حسینہ کے نام سے مشہور ہے۔ موسیٰ تعجب ہے، میرے بیٹے خواب میں اندلس ہو آئے ہیں۔ عبدالعزیز کیا آپ مجھے بیداری میں اندلس جانے کی اجازت دیں گے؟ موسیٰ نہیں، میں نہیں اس مہم کے لیے اور ہی بہادر کو منتخب کر لیا ہے۔ عبدالعزیز نے مایوسی سے کہا، اور وہ کون ہے؟ موسیٰ جب دربار خلافت سے اجازت آئے گی تو اس وقت تمہیں اور سب مسلمانوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اس وقت ایک خادم نے آ کر اطلاع دی، حضور قاصد دمشق سے واپس آ گیا ہے، اور سب یہ خبر سن کر خوش ہو گئے۔ موسیٰ نے کہا، جلدی سے اسے اندر بلاؤ۔ خادم واپس چلا گیا اور سب بے چینی سے اس کے آنے کا انتظار کرنے لگے۔ جب قاصد کے آنے میں ذرا دیر ہوئی تو ان لوگوں میں قیاسِ آرائیاں ہونے لگی۔ جولین نے کہا، کیا آپ کے خیال میں اعلیٰ حضرت خلیفہ المسلمین نے لشکر کشی کی اجازت دے دی گئی ہے؟ موسیٰ میں صحیح طور پر کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ایک مہم ہندوستان پر بھیجی جا رہی ہے اور وہ اشد ضروری ہے۔ جولین کیوں؟ موسیٰ اس لیے کہ سندھ کے مغرور و متکبر راجہ نے چند مسلمانوں کو قید کر لیا ہے۔ انہیں چھڑانے کے لیے ہندوستان پر لشکر کشی ضروری ہو گئی ہے۔ جولین عام مسلمانوں میں بڑا اتفاق ہے اور اتحاد ہے۔ موسیٰ کیوں نہ ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کل مومن اخوا، تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ جب ایک بھائی پر مصیبت آئے یا اسے تکلیف ہو دوسرا بھائی اس سے متاثر نہ ہوگا، اور اگر مسلمان کی کسی مسلمان کو تکلیف اور پریشانی میں دیکھے گا تو اس کی مدد نہیں کرتا تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ناخوش ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر 5 مسلمان دوسرے مسلمان کی ہر ممکن امداد کرنے پر مجبور ہے، اور اسی وجہ سے مسلمانوں میں یگانت اور بھائی چارہ ہے۔ جولین ٹھیک فرما رہے ہیں آپ، جو محبت، جو خلوص اور جو پیار مسلمانوں میں ہیں وہ تمام دنیا میں کہیں بھی کسی قوم میں نہیں۔ اتنے میں قاصد اندازہ اندر آ گیا۔ اس نے بلند آواز میں کہا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ موسیٰ نے کہا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہہ کر اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ ایک طرف بیٹھ گیا۔ موسیٰ نے دریافت کیا، کہوں اعلیٰ حضرت خلیفہ المسلمین بخیریت ہیں؟ قاصد جی ہاں، اللہ کے فضل و کرم سے۔ موسیٰ اور دوسرے حکومت کے اکابرین، ملت، قاصد سب خیریت سے ہیں اور سب نے سلام کہا ہے۔ موسیٰ وعلیکم السلام، اور عام مسلمان قاصد وہ بھی اچھی طرح ہیں، مگر اپنا مسلمان سے لے کر اعلیٰ تک حتیٰ کہ خلیفہ بھی ان مسلمانوں کی وجہ سے جنہیں ہندوستان کے مغرور راجہ داہر نے قید کر لیا ہے سخت پریشان اور بے قرار۔ سب کی نگاہیں اس مہم پر لگی ہوئی ہیں کہ جو کہ وہاں بھیجی جا رہی ہے۔ موسیٰ اچھا، میری عرض داشت کا جواب ملا؟ قاصد جی ہاں۔ موسیٰ لاؤ۔ قاصد نے خلیفہ کا مراسلہ نکال کر پیش کیا۔ موسیٰ نے لے کر
اول اسے چوما اور پھر کھول کر پڑھا لکھا تھا۔ من جانب ولید بن عبد المالک خلیفہ المسلمین از دمشق، بجانب موسیٰ بن نصیر و سرائے بلاد مغرب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بعد از حمد و صلات کے کلمے ہیں کہ اسلام اور مسلمان دنیا سے فسق و فجور، بدکاری، بدامنی کو دور کرنے آئے ہیں۔ اگرچہ ہندوستان کی مہم درپیش ہے، مگر اس مہم کی وجہ سے کونٹ جولین کی مدد سے باز نہیں رہ سکتے۔ وہ مظلوم ہے اور مظلوم کی حمایت کرنا مسلمان کا اولین فرض ہے۔ ہم اس مہم کا کلی اختیار تم کو دیتے ہیں، تم نہایت ہوشیاری سے اسے شروع کرو۔ یہاں تجربہ کار لوگوں کو اندلس بھیجو اور کسی ایسے افسر کا انتخاب کرو جو اس مہم کے لیے مناسب اور موزوں ہو۔ اول زیادہ لشکر بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے، تھوڑا سا لشکر بھیجو، ضرورت لاحق ہو تو کچھ اور لشکر بھیج دینا۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ۔ اس شاہی مراسلے کو پڑھ کر اتنی مسرت مجھ کو نہ ہوئی ہوگی جتنی یہ سن کر کونٹ جولین اور راہب کو ہوئی۔ راہب نے کہا، کہیے اب تو دربار خلافت سے بھی اجازت مل گئی ہے، اب کیا ارادہ آپ کا ہے؟ موسیٰ، مجھے صرف اسی کا انتظار تھا، خلیفہ نے میری عرض داشت منظور کر لی ہے، اب کوئی رکاوٹ نہیں ہے، پرسوں جمعے کی نماز کے بعد انشاءاللہ لشکر روانہ ہو جائے گا۔ ناظرین، اس کو دیکھیے گا، شیئر کیجیے گا اور آگے بھیجیے گا۔ آپ کا شکریہ۔ السلام ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔